عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ آئیون ایلخ اور حقیقت نگاری۔ یہ زمانہ ہے 1870 سے لے کر 1900 کے درمیان کا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک فکشن رائٹر لکھتا ہے تو وہ حقیقت کو منوان اگر لکھتے تو وہ رپورٹنگ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک حقیقت نگار بنیادی طور پر اپنے فن کے ساتھ ملفوف کر کے سماجی واقعات کو، سماجی حالات کو قارئین کے سامنے لے کر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فکشن کا بنیادی منصب ہی یہ ہے کہ سامنے کی زندگی کے واقعات، سامنے کے مظاہر، سماجی زندگی کے عناصر و عوامل میں سے زندگی کے امکانات کو ڈسکور کرنا۔ پروبیبلٹیز آف لائف، زندگی کے امکانات کا تعلق ظاہر ہے کہ وہ انسان کی نفسیات کے ساتھ بھی ہے، انسان کے رویوں کے ساتھ بھی ہے، انسان کی اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے، انسان کی اقدار کے ساتھ بھی ہے، اور انسان کے اعتقادات کے ساتھ بھی ہے، اور انسان کے سوچ کے ہر اس زاویے کے ساتھ ہے جس زاویے کے ساتھ انسان سوچتا ہے۔ اگر ایک لکھنے والا ایک ایسے کردار کو ڈپکٹ کرتا ہے جو ریاستی منصب پر فائز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ کس طرح کا کردار ہے، وہ اپنے ادارے کے ساتھ کس طرح لوئل ہے، وفادار ہے، کمیٹڈ ہے، وہ اپنی سماجی زندگی میں کس طرح کا انسان ہے، وہ اپنی نجی زندگی میں کس طرح کے کردار کا مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کے تمام امکانات کو ڈسکور کرنا، ان امکانات کو منصہ شہود پر لانا، وہ امکانات جس پر عام لوگوں کی نظر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ایک لکھنے والا اور عام آدمی میں یہی فرق ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ زندگی کے سمندر کی تہ میں اتر کر وہاں سے موتی لے آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عام لکھنے والے میں اور ایک بڑے لکھنے والے میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ بڑا لکھنے والا زندگی کے امکانات کو اس طرح سے سمندر کی تہ سے نکال لاتا ہے جس طرح ایک پیراک سمندر کی تہ میں جا کر موتی نکال لاتا ہے۔ آئیون ایلخ کی زندگی سے ہمیں سماجی زندگی میں بہت کچھ بڑی حد تک بہت ساری جہتوں کو لے کر بصیرت ملتی ہے، ہمارے ویژن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، ہمیں حکمت، دانائی، ادراک کی بہت ساری ایسی جہتوں کا پتہ چلتا ہے، ظاہر ہے کہ جن پر ہم نے اس طرح سے باریکی کے ساتھ غور نہیں کیا ہوتا جس طرح سے ایک بڑا لکھنے والا باریک بین ہوتا ہے اور باریک بینی کے ساتھ ایک ایک جز کو منظر عام پر لاتا جاتا ہے۔ آئیون ایلخ جس طرح اپنی سماجی زندگی میں دلچسپی لیتا ہے، جس طرح وہ اپنی منصبی زندگی میں دلچسپی لیتا ہے، اسی طرح وہ اپنی نجی زندگی میں بھی دلچسپی لیتا ہے، اور وہ اپنے جہان آرزو کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے، اور وہ خواہش و خواب کی تکمیل کے لیے مسلسل محنت کرتا ہے۔ وہ اپنے کام کے لیے مزدوروں کے ساتھ مل کر جب گھر پر کام ہوتا ہے تو وہ مزدوروں کے ساتھ مل کر ان کی مدد بھی کرتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ وہ ان چیزوں میں اس قدر دلچسپی لیتا تھا کہ فرنیچر سرکانے یا پردے لٹکانے میں اکثر خود بھی مزدوروں کا ہاتھ بٹانے لگتا۔ ایک دفعہ جب وہ ایک مزدور کو یہ بتانے کے لیے سیڑھی پر چڑھا کہ وہ کس طرح پردے لٹکوانا چاہتا ہے تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھی سے گر گیا، لیکن چونکہ وہ بہت پھرتیلا اور مضبوط آدمی تھا لہذا ایک حد تک سنبھل گیا اور کھڑکی کے کباڑ سے پسلی میں چوٹ لگنے کے علاوہ اسے اور کوئی خاص ضرب نہیں پہنچی۔ کچھ دن اس کی پسلی میں درد رہا لیکن جلد ہی جاتا رہا۔ ظاہر ہے کہ ایک کام کے لیے وہ کتنا کمیٹڈ تھا۔ وہ جب اپنے دفتری امور میں اپنی خدمات سر انجام دیتا تھا تو وہاں بھی وہ نہایت انہماک کے ساتھ کام کرتا تھا، اور جب وہ کسی سماجی سطح پر کوئی کام یا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اس میں بھی وہ بہت زیادہ تندہی سے کام لیتا تھا،
اور اسی طرح وہ گھر کے معاملات میں بھی بہت زیادہ انہماک، بہت زیادہ باریک بینی اور بہت زیادہ توجہ سے کام لیتا تھا۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب جب وہ مزدوروں کو یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے پردے لٹکانے ہیں، تو وہ جب سیڑھی سے پھسل کر نیچے گر جاتا ہے تو اس کی پسلی میں چوٹ آ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طرح کی تکلیف سے، ایک طرح کے کرب سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ آئیون ایلک سماجی زندگی کی حقیقت حال کو جس طرح سے بیان کرتا ہے، یا مذکورہ کردار کے ذریعے جس طرح سے سماجی زندگی کے مختلف واقعات کو بیان کیا گیا ہے، بہرحال اس سے زندگی میں بہت کچھ ایک ادب کے قاری کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیون ایلک کے کردار کے ذریعے قارئین کو اس بات کا بھی ادراک یا اس بات کا بھی شعور حاصل ہوتا ہے کہ مہذب دنیا میں ایک جج کا منصب اور اس منصب کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک جج جو ہے وہ سماجی زندگی سے جڑے ہوئے بہت سارے کیسز کو سنتا ہے، جنہیں ہم فوجداری مقدمات کہتے ہیں، وہ بہت سارے فوجداری مقدمات سنتا ہے۔ جنہیں ہم لینڈ سے متعلقہ مقدمات کہتے ہیں وہ لینڈ سے متعلقہ مقدمات بھی سنتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں دو چیزیں جو ہیں وہ بالکل سمجھنا یا ان کی فہم نہایت ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ میں آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ایک کلچرڈ دنیا کا جو عدالتی نظام ہے اس میں ایک جج کس طرح سے اپنی آپ کو سماجی زندگی سے اور منصبی زندگی سے الگ دو دائرے بناتا ہے، کہ اپنے آپ کو معاشرتی معاملات سے الگ رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو منصبی ذمہ داریاں ہیں ان کے تقاضے کیا ہیں اور میری جو سماجی زندگی ہے اور سماجی ذمہ داریاں ہیں ان کے تقاضے کیا ہیں، وہ دونوں کو الگ الگ رکھتا ہے۔ مہذب دنیا میں ایک جج جب عدلیہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اس نے مقدمات سننے بھی ہیں اور مقدمات کے فیصلے بھی کرنے ہیں، اور جب وہ سماجی زندگی میں کسی کے ساتھ تعلق بنائے گا یا سماجی زندگی میں عام افراد کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک طرح سے وہ تعلقات مقدمات پر بھی اثر انداز ہوں گے، اس کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ مہذب دنیا میں ایک جج سماجی زندگی سے اپنے آپ کو الگ کر کے وہ اس بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ اس کا منصب جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ انصاف کے اصولوں کو بروئے کا رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میری جو معاشرتی زندگی ہے، میری سوشل لائف ہے، میری سوشل لائف کو کس طرح سے میری ادارہ جاتی زندگی سے یا شعبہ جاتی زندگی سے الگ ہونا چاہیے یا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، وہ نجی زندگی کی مصیبتوں کو بہت خوش دلی سے جھیلتا ہے۔ وہ ایک ذمہ دار فرد ہے، ایک ذمہ دار شہری ہے، اور پھر ایک بہت ہی کمیٹڈ ریاستی ملازم ہے۔ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو زیادہ روبل کی تنخواہ میں نوکری مل جاتی ہے، منصب مل جاتا ہے، تو وہ اپنے نئے گھر کی آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے تگ و دو بھی خود ہی کرتا ہے۔ وہاں وہ مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں بھی آر نہیں تصور کرتا۔ وہاں اس کے روزمرہ کا کام اس کے لیے تیار ہوتا اور وہ آسانی سے اسے لیتا۔ دیکھیے، دفتری معاملات میں درخواست دہندگان، دفتری تحقیقات، دفتر اور اجلاس، مقدموں کی سماعت یا فیصلوں کے لیے بس یہی رہتا تھا۔ آئیون ایلک جب نئے گھر کی زیبائش و آرائش کا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے پرانے طریقے کے مطابق اسی طرح اپنے دفتری امور میں دلچسپی لیتا ہے، ان میں مگن رہتا ہے، مشغول رہتا ہے۔ وہاں اس کے روزمرہ کا کام اس کے لیے تیار ہوتا اور وہ آسانی سے اسے لیتا۔ درخواست دہندگان، دفتری تحقیقات، دفتر اور اجلاس، مقدموں کی سماعت یا فیصلوں کے لیے بس یہی رہتا تھا۔ ان سب موقعوں پر تازگی اور زندگی سے بھرپور جذبے سے علیحدہ رہنے کی صلاحیت ضروری تھی، جو سرکاری معاملات میں ہمیشہ خارج ہوتی ہے۔
یعنی لوگوں سے محض رسمی اور پیشہ ورانہ تعلقات رکھنا، اور یہ ضروری تھا کہ رسمی تعلقات کے ساتھ ان کے اسباب بھی رسمی اور پیشہ ورانہ ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دفتر میں کچھ استفسار کرنے آتا ہے، آئیون ایلک کے ایسے آدمی سے دفتر کے باہر کسی طرح کے تعلقات نہیں ہو سکتے، لیکن اگر عدالت کا رکن ہونے کی حیثیت سے اس شخص کا آئیون ایلک سے سرکاری تعلق ہے، ایسا تعلق جو ایک سرکاری کاغذ پر احاطۂ تحریر میں آ سکتا ہے، تو اس تعلق کی حدود کے اندر آئیون ایلک اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوگا، ہر وہ چیز کرے گا جو اس کے اختیار میں ہے، اور یہی نہیں بلکہ بظاہر اس کے ساتھ دوستانہ اور انسانیت کا انداز اختیار کرے گا، یعنی خوش اخلاقی برتے گا۔ لیکن جس لمحے رسمی اور کاروباری تعلقات ختم ہوں گے، فوراً باقی سارے تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب یہاں آئیون ایلک کا سماجی منصب اور اس کا ادارے کے ساتھ جو معاملہ ہے، ان دونوں میں وہ فرق کرنا جانتا ہے۔ آئیون ایلک اپنے ریاستی اور شعبہ جاتی یا منصبی کام کو تندہی اور انہماک سے کس طرح انجام دیتا ہے، ظاہر ہے کہ اسے بخوبی معلوم ہے۔ وہ بہت ہی کمیٹڈ آدمی ہے، وہ بہت ہی ذمہ دار انسان ہے، اور جب وہ آغاز میں اپنے ادارے کے ساتھ وابستہ تھا تو اس وقت بھی کمیٹڈ تھا۔ سماجی زندگی میں اس کا معاملہ کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ خوش اخلاق تھا، ملنسار تھا، وفادار تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ادارے کے لیے کام کرتا تھا تو پھر اپنی سماجی زندگی کو ادارے کی زندگی سے الگ کر دیتا تھا۔ یہ دو دائرے تھے آئیون ایلک کی زندگی کے، کہ وہ سماجی منصب کو الگ رکھتا تھا اور جو اس کا ریاستی منصب تھا اس کو وہ الگ رکھتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ ریاستی فرائض، ریاستی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے نہایت انہماک اور تندہی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہتا تھا۔ آئیون ایلک کو رسمی اور پیشہ ورانہ تعلقات کو اپنی زندگی سے بالکل الگ رکھنے کا گر بہت اچھی طرح آتا تھا۔ اب اسے یہ ہنر آتا تھا کہ اس نے اپنے نجی زندگی کے معاملات کو کس طرح دیکھنا ہے اور کس طرح لے کر چلنا ہے، اور اپنے پیشہ ورانہ تعلقات کو اور پیشہ ورانہ لائف کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے، وہ ان کا بخوبی ہنر رکھتا تھا۔ اور اپنے تجربے اور صلاحیت کی بدولت اس نے اس جوہر پر ایسی جلا پائی تھی اور اس قدر صاحب فن ہو گیا تھا کہ وہ کبھی کبھی محض تفریحاً انسانی اور رسمی اور دفتری تعلقات کو آپس میں ملانے کی ہمت تک کر لیتا تھا۔ وہ گاہے گاہے ان دونوں کو ملانے کی ہمت کر لیتا تھا، کیونکہ اس میں اتنی قوت ارادی موجود تھی کہ ضرورت پڑنے پر پھر فوراً رسمی اور پیشہ ورانہ تعلقات میں انسانی تعلقات کا شائبہ تک نہ رہنے دے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس ہنر سے بھی بخوبی آگاہ تھا، یا یہ ہنر بھی رکھتا تھا کہ مجھے جس وقت سماجی زندگی اور ادارے کی زندگی کے امتزاج کے ساتھ چلنا ہے اور کس وقت مجھے ان دونوں کو الگ کرنا ہے۔ وہ یہ دونوں ہنر رکھتا تھا، اس کے اندر یہ دونوں وصف موجود تھے، لہذا وہ کامیاب طریقے سے ادارے میں بھی کام کرتا تھا اور کامیاب طریقے سے سماجی زندگی میں بھی کام کرتا تھا۔ آئیون ایلک نہ صرف آسانی، سلیقے اور معقولیت سے اور خوشگوار انداز میں یہ چیز کرتا تھا، بلکہ اس میں ایک صاحب فن کی سی مہارت کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا۔ یعنی وہ ایک طرح سے اس چیز کا آرٹ رکھتا تھا، اس چیز کا ہنر رکھتا تھا کہ مجھے دونوں دائروں کو جب آپس میں باہم آمیز کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، اور جب دونوں دائروں کو الگ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ وہ دونوں سے بخوبی واقف تھا، دونوں کا اسے ادراک تھا۔ کام کے درمیانی وقفوں میں وہ سگریٹ اور چائے پیتا، سیاست، تاشوں اور مشترک دلچسپی کے مسئلوں پر تھوڑی بہت بات چیت کرتا، اور ان سب سے بڑھ کر تقرر اور نامزدگی وغیرہ کے مسئلے پر گفتگو کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک سطح پر انسان تھا، یعنی جسے ہم جو ہے وہ انسان کہتے ہیں، یعنی حیوان ناطق، ایک بولنے والا۔ ظاہر ہے کہ حیاتیاتی زندگی بھی ہے، اور اس لحاظ سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی معمولات کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے، ذاتی دلچسپیوں کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ذاتی ذہنی و فکری معاملات کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یعنی ذہنی و فکری معاملات کیسے کہ ریاستی امور پر یا سیاسی امور پر جو ہے وہ بات چیت کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی امور پر
ایک سرکاری آدمی یا ایک ریاستی فرد کا پر کوئی قدر نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات پر گفتگو نہ کرے. ظاہر ہے کہ وہ ریاست کا ایک ذمہ دار فرد ہے, لہذا اسے ذہن و فکر رکھنے والے ایک مفکر کی طرح سے, ایک صاحب بصیرت کی طرح سے اس بات کا بھی حق ہے یا ہونا چاہیے کہ وہ ریاستی امور کے بارے میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکے. اور ظاہر ہے کہ آئیون ایلک جو ہے وہ سیاسی امور پر بھی تھوڑی بہت گفتگو کرتا تھا, اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے ذاتی جو تفریحات کے اس کے سلسلے تھے وہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلتا تھا. پھر آخر کار وہ تھکا ماندہ گھر لوٹتا, لیکن اسے ایک ماہر فن کی سی آسودگی اور تمانیت نصیب ہوتی تھی. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک ماہر فن کی طرح سکون محسوس کرتا تھا, اسے انبساط کا احساس ہوتا تھا, سرشاری کا احساس ہوتا تھا. ایک ایسا ماہر فن جس نے آرکیسٹرا کے پہلے وائلن کے فن پر بہترین جوہر دکھائے ہوں. گھر پر اس کی بیوی اور بیٹی یا تو خود کہیں باہر جانے والی ہوتی یا ان کے پاس مہمان آنے والے ہوتے. ظاہر ہے کہ اب اس کی زندگی, سماجی زندگی, نجی زندگی, منصبی زندگی ایک ڈگر پر چل پڑی تھی, ایک سیدھے راستے پر چل پڑی تھی. ظاہر ہے کہ اب وہ چل چلاؤ پھر سے شروع ہو گیا تھا. ظاہر ہے کہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ انسان منتقل ہوتا ہے, سوشل ڈسلوکیشن کے عمل سے گزرتا ہے, تو ظاہر ہے وہ سائیکولوجیکل ڈسلوکیشن کے عمل سے بھی گزرتا ہے. تو یہاں کیا ہے کہ یہاں آئیون ایلک بھی ان تمام مصائب, ان تمام مسائل یا ان تمام الجھنوں کا سامنا کرتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کی زندگی ایک سیدھی ڈگر پر چل پڑتی ہے. اس کا بیٹا اساتذہ کے ساتھ بڑی محنت سے اسکول کے سارے مضامین کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہوتا. غرض سب کچھ بہت خوب تھا. اگر مہمان نہ ہوتے تو کھانے کے بعد آئیون ایلک کوئی ایسی کتاب اٹھا لیتا جس کا ان دنوں زور و شور ہوتا. اس کے بعد وہ کام پر بیٹھ جاتا, دستاویزوں کا مطالعہ کرتا, قانون کی کتابیں پڑھتا, دیکھتا, شہادتوں کا معائنہ کرتا اور انہیں قانون کے تحت لاتا. یہ ہے اس کی زندگی کے معمولات, یہ ہے اس کی زندگی کی جزیات جنہیں ناول نگار نے قارئین کے سامنے رکھا ہے. اسے یہ کام نہ بے کیف معلوم ہوتا تھا نہ دلچسپ. ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کے معمولات تھے یہ. اگر اس کی وجہ سے تاش کے کھیل سے دستبردار ہونا پڑتا, یعنی جو اس کا دفتری کام ہے, تو وہ اس کے لیے بے کیف ہو جاتا. لیکن اگر اس وقت کوئی کھیل نہیں ہوتا تو تنہا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے سے تو یہ بہرحال بہتر تھا. آئیون ایلک کو سب سے زیادہ خوشی چھوٹی چھوٹی دعوتیں کر کے ہوتی تھی جن میں وہ اچھی سماجی حیثیت رکھنے والے مردوں اور عورتوں کو مدعو کرتا تھا. یہاں اس کی منصبی زندگی میں اسے ایک طرح کا سکون ملتا تھا, اور اسے سب سے زیادہ سکون تاش کھیلنے میں ملتا تھا. ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس فرصت کے لمحات ہوتے تھے تو وہ تاش کھیلتا تھا, لیکن جب اسے بیوی کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا تو اسے ایک طرح کا بوجھ معلوم ہوتا. اور اسے سب سے زیادہ لطف اس بات میں آتا کہ وہ جب سماجی سطح پر اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ کوئی دعوت کا اہتمام کرتا تو اسے زیادہ سرشاری کا احساس ہوتا, زیادہ انبساط کا احساس ہوتا, زیادہ طمانینت قلب کا احساس ہوتا. اور وہ ان لوگوں کو مدعو کرتا, انوائٹ کرتا جو ظاہر ہے کہ سماجی منصب رکھنے والے لوگ ہوتے تھے, اور وہ لوگ اس کے ساتھ اپنی شامیں بالکل اسی طرح گزارتے تھے جیسے اس کے اور ان کے ملاقاتی ایک بالکل الگ کمرے میں گزارتے تھے. اچھا, اب آئیون ایلک کی چونکہ ایک نجی زندگی بھی ہے تو اس کی نجی زندگی میں جھگڑے اور تلخیاں تو بہرحال جو ہے وہ ایک معمول کی بات تھی. ایک دفعہ اس کے یہاں ایک محفل رقص منعقد ہوئی. آئیون ایلک بے حد خوش و خرم, حشاش بشاش تھا. دعوت بہت زوردار رہی, بس کیک پیسٹریوں وغیرہ کے سلسلے میں اس کی اور اس کی بیوی کی بڑی زبردست لڑائی ہو گئی.
پراسکوویا فیودروونا میخائل نے کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق اپنی جگہ فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آئیون ایلک کا اصرار تھا کہ یہ چیزیں سب سے مہنگی دکان سے آنا چاہیے۔ اب یہاں کیا ہے کہ یہاں جو ہے ایک کنفلکٹ پیدا ہو گیا، ایک کشمکش پیدا ہو گئی، ایک الجھاؤ دونوں کے بیچ میں پیدا ہو گیا۔ یعنی آئیون ایلک جو ہے وہ اپنے مہمانوں کی تواضع کے لیے سب سے مہنگی دکان سے اشیاء منگوانا چاہتا تھا، لیکن جہاں تک پراسکوویا فیودروونا کا تعلق ہے وہ ایک لحاظ سے اس طرح نہیں چاہتی تھی۔ وہ کفایت شعاری پر تھوڑا یقین رکھنے والی محسوس ہوتی ہیں کہ وہ اتنے زیادہ مہنگے مقامات سے اشیاء خریدنے کی اس طرح سے قائل نہیں تھی، لہذا ان کے درمیان اس بات پر ایک کانفلکٹ پیدا ہو گیا، اس بات پر ایک آویزش کی صورت نکل آئی۔ بہرحال آئیون ایلک اور پراسکوویا فیودروونا کے درمیان ایک آویزش جو ہے وہ اپنے طرفوں پر پہنچ گئی۔ اس نے بہت سی پیسٹریوں وغیرہ کا آرڈر دے دیا جن میں سے کافی بچ گئیں اور بل ہو گیا 45 روبل کا۔ یہ لڑائی کسی حد تک ناخوشگوار اور سنگین تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے، سنگین، بہت زیادہ سنگین، اس بات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ پراسکوویا فیودروونا نے اپنے شوہر کو احمق اور بدھو کے خطاب دیے اور آئیون ایلک نے سر پکڑ لیا اور غصے میں طلاق کی بات آئی۔ یہاں ناول نگار کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ جس بھی بات کو ڈپکٹ کرتا ہے، جس بھی بات کی عکاسی کرتا ہے، جس بھی واقعہ کی عکاسی کرتا ہے، وہ بالکل ایک طرح سے زبان کا وہ استعمال کرتا ہے جس طرح کی کرداروں کی زبان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ وہ بالکل سپرفیشل نہیں ہو جاتا، یعنی زبان کی سطح پر وہ ایک کلچرڈ رائٹر کے طور پر منظر عام پر آتا ہے، وہ مہذب لکھنے والے کے طور پر منظر عام پر آتا ہے، وہ سوسائٹی کی نارمز کا بھی ہر لحاظ سے پاس رکھتا ہے، وہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے کہیں بھی لچر زبان کا استعمال نہیں کرتا، کہیں بھی ڈیروگیٹری لینگویج کا یا ابیوسو لینگویج کا استعمال نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کہ اسے اس بات کا ادراک ہے کہ ایک ریفائنڈ رائٹر جس زبان کا استعمال کرتا ہے وہ زبان نہایت شائستہ ہونی چاہیے، ریفائنڈ ہونی چاہیے، سو وہ کرداروں کی ذہنی و فکری صورتحال، خواہ ان کی سماجی زندگی سے اس کا تعلق ہو، خواہ داخلی زندگی سے اس کا تعلق ہو، نجی زندگی سے ان کا تعلق ہو، یا ادارہ جاتی زندگی سے تعلق ہو، یا سماجی زندگی کے کسی واقعہ سے تعلق ہو، جب بھی وہ کسی کردار کی زبان کے ذریعے کچھ کہلواتا ہے تو وہ شائستہ انداز سے بات کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ سوسائٹی میں اخلاقی قدریں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، تو اس طرح سے وہ اخلاقیات کا پیغمبر ہے، ایک عظیم لکھنے والا ہے، وہ سپرفیشل نہیں ہوتا، ابیوسو لینگویج استعمال نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ آرٹ ایک طرح سے سبلائم پر ہونا چاہیے، ارتفاع پر ہونا چاہیے، معراج پر ہونا چاہیے، سو وہ ان تمام عناصر و عوامل کا خیال رکھتا ہے۔ افراد معاشرہ کے لیے آئیون ایلک کی زندگی سے منصبی زندگی تک عام افراد معاشرہ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر آپ کمیٹڈ ہیں تو زندگی میں آپ کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، جس کے آپ خواب دیکھتے ہیں، یا جو آپ کا جہان آرزو ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ناول نگار فن کے تمام تقاضوں کو بخوبی سمجھتا ہے، لہذا وہ فنی ہنرمندی کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ناول نگار کے پیش نظر کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، وہ تو اپنی آزادی کے ساتھ لکھ رہا ہے، انٹلیکچوئل فریڈم کے ساتھ لکھ رہا ہے،
وہ اپنے معافی ضمیر کے مطابق لکھ رہا ہے، جو اس کا ضمیر کہتا ہے وہ وہی لکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا نسب العین بڑا تھا، اس کا آدرش بڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زندگی کو جب ڈپکٹ کرتا ہے، زندگی سے جڑے ہوئے حالات و واقعات کو ڈپکٹ کرتا ہے، تو وہ اپنے نسب العین کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ آئیون ایلک کے کردار کی 3 جہتوں سے یا اس کے 3 پہلوؤں سے قاری متعارف ہوتا ہے۔ آئیون ایلک جب سرکاری کام سر انجام دیتا ہے تو اسے اتنا اعتماد ہے کہ وہ حد سے زیادہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے کام کو جانتا ہے، بخوبی سمجھتا ہے، اور وہ ایک طرح کی خود پسندی کا شکار بھی ہے۔ دوسری جہت کا ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے یا اس طور ہمارے سامنے آتی ہے کہ آئیون ایلک سماجی زندگی میں جب اپنے احباب کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خود نمائی کے جذبے سے سرشار ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کی یعنی مہمانوں کی جب دعوت کرتا ہے تو ان کی خاطر تواضع کے لیے جو سامان منگواتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مہنگے سے مہنگا سامان خورونوش منگوایا جائے اور اس کے ذریعے مہمانوں کی خاطر تواضع کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ پہلو ہے جس کو لے کر یا جس کی وجہ سے آئیون ایلک اور پراسکوویا فیودورونا کے درمیان تلخی بھی پیدا ہوئی، اور یہ تلخی اس قدر بڑھی کہ بات یا نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آئیون ایلک اور پراسکوویا فیودورونا کے درمیان میں ایک طرح کا کانفلکٹ پیدا ہوا تو پراسکوویا فیودورونا انسانی سطح پر غصے میں آ گئی اور اس نے اپنے شوہر آئیون ایلک کو احمق اور بدھو تک کہہ دیا، اور نتیجتاً بات یا لڑائی یا آویزش اپنی پیک پر پہنچ گئی۔ لیکن دعوت بہرحال پر لطف رہی، سارے بہترین لوگ اس میں آئے اور آئیون ایلک شہزادی تروفونووا کے ساتھ ناچا، جو اس تروفونووا کی بہن تھی جس نے میرا دکھ بٹا لے نامی خیراتی ادارہ قائم کیا تھا۔ آئیون ایلک کو سرکاری کاموں سے جو خوشی ملتی تھی وہ خود پسندی کی خوشی تھی۔ سوشل زندگی سے اس لیے خوشی حاصل ہوتی تھی کہ اس میں اس کے جذبہ خود نمائی کی تسکین ہو جاتی تھی، لیکن سب سے زیادہ سچی اور بڑی خوشی اسے تاش کھیلنے سے ہوتی تھی۔ اب اسے اس بات سے بھی خوشی ہوتی تھی کہ وہ سرکاری کام تندہی سے لگن سے سر انجام دے، اسے اس بات سے بھی خوشی ہوتی تھی کہ وہ احباب کے لیے دعوت کا اہتمام کرے، لیکن اسے سب سے زیادہ خوشی جو ہے اپنی نجی تفریح کی صورت میں میسر آتی تھی جب وہ تاش کھیلتا تھا۔ وہ خود بھی اعتراف کرتا تھا کہ خواہ اسے کتنی ہی بڑی مایوسی اور نامرادی کا منہ کیوں نہ دیکھنا پڑے، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، ایک مسرت ایسی تھی جو اس تاریکی میں ایک چھوٹی سی تابناک شمع کے مانند فروزہ رہتی تھی، اور وہ تھی اچھی کھلاڑیوں کے ساتھ، ایسے پارٹنروں کے ساتھ جو چیخنے چلانے کے عادی نہیں ہیں۔ ونٹ کا 4 آدمیوں والا تاش کا کھیلنا، 5 آدمیوں والے کھیل میں ڈمی بن کر بیٹھنا اور صرف دوسروں کو کھیلتے دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے، حالانکہ ظاہر یہی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانا اور شراب کا ایک جام نوش کرنا۔ یہاں 2 باتوں سے ہمیں مغربی سیویلائزیشن کی طرف بلکہ مغربی کلچر کی طرف ہمیں رائٹر لے کر جاتا ہے، جس سے مغربی معاشرت کی نہ صرف جھلک دیکھنے کو ملتی ہے بلکہ مغربی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ ایک تو آئیون ایلک کا تروفونووا شہزادی کے ساتھ رقص میں مشغول ہونا، گھر میں مہمانوں کی دعوت ہے اور اس نے رقص کیا ہے شہزادی تروفونووا کے ساتھ، اور دوسری بات جب کھانے کے ساتھ جام نوش کرنے کا ذکر آتا ہے تو وہاں ہمیں مغربی کلچر کا پتہ چلتا ہے، لیکن باقی تمام وہ انسانی معاملات ہیں
جو انسان کی نفسیات سے جڑے ہوئے ہیں، انسان کی نجی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، انسان کی سماجی زندگی سے جن کا تعلق ہے، یا پھر جن کا انسان کی ریاستی منصبی زندگی سے تعلق ہے۔ تاش کھیلنے کے بعد آئیون ایلک ہمیشہ خاص طور پر خوش اور مطمئن ہو کر سوتا تھا، خصوصاً اس صورت میں جبکہ اس نے تھوڑی سی رقم بھی جیتی ہو۔ اب یہاں ایک اور بات سے مغربی کلچر کی ڈپکشن ہوتی ہے کہ وہاں نہ صرف وہ کھیلتے تھے بلکہ بازی بھی بد لیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ آئیون ایلک بھی بازی بد لیتا تھا۔ بڑی بڑی رقمیں جیتنے سے وہ کچھ گھبرا سا جاتا تھا، سو ان کی زندگی اس طور پر گزرتی رہی۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی ایک ڈگر پر چلتی رہتی ہے، زندگی ظاہر ہے کہ سٹیٹک نہیں ہے، زندگی اپنی تمام ڈائنامکس سے عبارت ہے۔ اب اس کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہا، ان کے ملاقاتیوں کے حلقے میں بہترین لوگ شامل تھے۔ آئیون ایلک کی زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی، ملاقاتی بھی آتے جاتے رہے، اور ان کی زندگی کا سلسلہ ایک ڈگر پر چلتا رہا۔ ان کے گھر بڑے اور اہم لوگ بھی آتے تھے، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی، میاں بیوی بیٹی، سب اس سلسلے میں قطعی ہم رائے تھے کہ ان کے حلقہ ملاقات میں کس قسم کے لوگوں کو شامل ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیے بغیر ہی ان طرح طرح کے ناخواندہ دوستوں اور رشتہ داروں سے پیچھا چھڑانے میں ان تینوں کو اپنی اپنی جگہ کمال حاصل تھا، جنہیں وہ لوگ اپنے خاندان کے لیے کلنک کا ٹیکا سمجھتے تھے، اور جو وقت بے وقت جاپانی پلیٹوں سے آراستہ ملاقاتی کمرے میں آ ٹپکتے اور اظہار خلوص کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آئیون ایلک اور اس کے خاندان کے تمام لوگوں کو بشمول پراسکوویا فیودورونا میخائل اس بات کا شدت کے ساتھ احساس رہتا تھا کہ ہمارے گھر میں جو بھی ملاقاتی آئے وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، وہ ان ایجوکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آئیون ایلک کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ تعلیم ہی انسان کی زندگی میں اخلاقی اقدار کو پیدا کرتی ہے، اور تعلیم ہی انسان کو کسی بڑے سماجی منصب پر فائز کرتی ہے یا کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا وہ تعلیم کی اہمیت، تعلیم کے منصب سے بخوبی واقف تھا۔ نہ صرف وہ خود آگاہ تھا بلکہ اس کی بیوی پراسکوویا فیودورونا بھی تعلیم کے منصب سے، تعلیم کی اہمیت سے آگاہ تھی، اور اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا بھی تعلیم کے منصب سے بخوبی آگاہ تھے۔ لہذا اپنے ساتھ تعلقات رکھنے والوں یا اپنے ارد گرد جن کے ساتھ ان کے مراسم تھے، انہی لوگوں کو وہ شامل کرتے تھے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ یعنی ان کی یہ پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ افراد جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہیں، وہ ان کے گھر میں کسی بھی طرح اس طرح سے نہ آئے جس طرح سے وہ سماجی سطح پر پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے تھے یا تعلق استوار کیے ہوئے تھے۔ کچھ ہی عرصہ کے اندر ان ناخواندہ اور ناپسندیدہ لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا، اور گلووین خاندان کے دوستوں میں، گلووین خاندان سے مراد کیا ہے؟ گلووین خاندان سے مراد ہے آئیون ایلک کا اور پراسکوویا فیودورونا میخائل کا خاندان، گلووین خاندان کے دوستوں میں صرف بہترین سوسائٹی کے لوگ باقی رہ گئے۔ یعنی ود دا پیسج آف ٹائم کیا ہوا؟ ان ایجوکیٹڈ لوگ مائنس ہو گئے، ان کا آنا جانا ان کے گھر میں ختم ہو گیا۔ اچھے ہونہار نوجوان لیزا سے اظہار خصوصیت کرتے، اور خاص طور پر دمیتری ایوانووچ کا بیٹا پیتر یشف نوجوان مجسٹریٹ اور اپنے باپ کی جائیداد کا واحد وارث، اس طرح اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا کہ آئیون ایلک نے پراسکوویا فیودورونا سے اس بارے میں بات چیت کی اور تجویز پیش کی کہ ان دونوں کے لیے برف کاریوں کی سیر یا کسی ڈرامے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی زندگی اسی ڈھنگ سے گزرتی رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ دیکھیے، اب جب لیزا کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ آئیون ایلک کی
घर में दोशीजा है और दमेत्री एवानोव्च का बेटा है पीतर यशफ, और पीतर यशफ अपने मनसब के एतबार से एक मजिस्ट्रेट है और उसका बाप एक जायदाद का वारिस भी है। लिहाजा अब यहां भी नोबेल निगार ने जब उस की दोषी बेटी की बात आई है लीजा की, और यहां पीतर यशफ ने उससे मोहब्बत का इजहार किया है, तो यहां भी नोबेल निगार ने जबान का मुहज्जब अंदाज से इस्तेमाल किया है, जबान का सुपरफिशियल इस्तेमाल नहीं किया। यानी एक कल्चर्ड अंदाज के साथ नोबेल निगार ने मज़कूरा किरदारों की मज़कूरा सिचुएशन को डिपिक्ट किया है। वो सब लोग तंदुरुस्त थे, सिर्फ कभी कभी आइवन एलिख को अपने मुंह का मजा कुछ कड़वा कसीला मालूम होता था और वो बताता था कि उसके बाएं पहलू में कुछ तकलीफ महसूस होती है, लेकिन इस चीज को बीमारी थोड़ा ही कहा जा सकता है। जाहिर है कि ये वही तकलीफ है जो आइवन एलिख जब मजदूरों को बता रहा था कि पर्दे कैसे लटकाने हैं, तो वो पर्दे लटकाने का या किस तरीके से वो चाहता है, अपनी ख्वाहिश का बताते बताते जब वो कुर्सी फिसली और वो गिर गया तो उसकी पसली में चोट आई थी। तो ये वही दर्द है जिसका उसे सामना है, मगर वो खफीफ सी तकलीफ बढ़ गई, हल्की सी उसकी तकलीफ में इजाफा हो गया। गो अभी उसे दर्द का नाम तो नहीं दिया जा सकता था, लेकिन बहरहाल आइवन एलिख को अपने बाएं पहलू पर कुछ बोझ सा महसूस होने लगा और उसकी वजह वो मुस्तकिल तौर पर मुजमहिल रहने लगा, थकावट का शिकार होने लगा। ये इज़मिलाल और अफसुर्दगी बढ़ती ही चली गई और इसका नतीजा ये हुआ कि ग्लोवियन खानदान की बनाई हुई आरामदेह बाइज्जत और मजहब भी जिंदगी का मजा किरकिरा होने लगा। जाहिर है कि जाहिर है जिंदगी में अगर उरूज है तो जिंदगी में जवाल भी है, जिंदगी में अगर दुख है तो जिंदगी में सुख भी है, जिंदगी में अगर फरत व इंबिसात है तो जिंदगी में तकालीफ भी हैं, कुल्फतें भी हैं। तो जाहिर है कि आइवन एलिख एक तरह से अपनी पीक की जिंदगी जो है वो गुजार चुका होता है, और जाहिर है कि नॉवेल में एक मकाम वो भी आता है या अफसाने में शॉर्ट स्टोरी में वो एक मकाम वो भी आता है जब कहानी अपने सबलाइम को पहुंचती है, अपनी मेराज को पहुंचती है, अपने तरफों को पहुंचती है और उसमें एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू होता है। जाहिर है कि ये इख्तिताम की तरफ सफर होता है और ये हुनर के साथ, सलीके के साथ, करीने के साथ, एक आर्ट के पैराए में एक नोवेल निगार ये काम बखूबी सर अंजाम देता है। आइवन एलिख और प्रास्कोविया फ्योदोरोवना मिखाइल की शादी से पहले की जिंदगी, और फिर मिखाइल और आइवन एलिख के ख्वाबो ख्वाहिशात और उनका जो जहानी आरजू था जब उनकी तकमील होती है और वो शादीशुदा जिंदगी के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर जिंदगी एक और रास्ते पर चलती है। जाहिर है कि पहले आइवन एलिख की जिंदगी और उसके मामूलात कुछ और तरह के थे। जाहिर है कि मेरा इशारा आइवन एलिख की समाजी जिंदगी और उसके समाजी मामूलात की तरफ है, और जाहिर है कि जब उसकी शादी हो जाती है और निजी जिंदगी का आगाज हो जाता है और निजी जिंदगी के साथ दफ्तरी जिंदगी भी चलती रहती है तो फिर एक नया मोड़ आता है, और जब उनकी इनकम में कुछ ज्यादा इजाफा होता है और वो फिर नई जगह पर चला जाता है और कुछ ज्यादा रूबल मिलना शुरू हो जाते हैं तो फिर एक दफा जिंदगी में उन दोनों की निजी जिंदगी में एक तरह से खूबसूरती पैदा होती है, एक तरह से सुकून के कुछ लम्हात उन्हें मुयस्सर आते हैं। जाहिर है कि ये इंसानी जिंदगी अप्स एंड डाउन्स से इबारत है, यानी उरूज व जवाल इसके मुख्तलिफ मकामात पर आते हैं। जिंदगी जाहिर है कि एक मोड़ पर हमेशा ठहरी नहीं रहती बल्कि जिंदगी का सिलसिला चलता रहता है। तो जाहिर है कि जब वो नए मकाम पर, नए शहर में, नई जगह पर एक अच्छे तरीके से सेटल्ड होते हैं तो फिर उनके यहाँ आने जाने वाले मुलाकातियों का सिलसिला भी जारी व सारी रहता है। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह के मिलने वाले उनसे मिलने के लिए आए और किस तरह के मिलने वाले उनसे न मिलने के लिए आए। और जाहिर है कि
निजी जिंदगी, समाजी जिंदगी, रियासती या मनसबी जिंदगी, ये कोई इनको हम अलग अलग करके मुख्तलिफ खानों में रख कर नहीं देख सकते। जाहिर है कि इन तमाम का आपस में तालमेल है, एक रब्त है, एक ताल्लुक है, और जाहिर है कि ये सारे अनासिर और अवामिल एक दूसरे के साथ बिल्कुल गुंदे हुए हैं। इनको हम एक तरह से मतलब ये कहकर कि ये वाइट कलर है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, हम इस तरह से इनको अलग अलग नहीं कर सकते। जाहिर है कि ये कोई एक मैकेनिकल काम नहीं है कि हम ये कह दें कि ये चूंकि ब्लू कलर है तो ये रेड से अलग है, ये वाइट कलर है तो ये ब्लू से अलग है, और ये ग्रीन कलर है तो ये इन तमाम रंगों से अलग है। जाहिर है कि जिंदगी तमाम रंगों से इबारत है। तो यहां वो ये तय तो कर लेते हैं कि तालीम की अहमियत से भी आगाह हैं, और तालीम के नतीजे में अखलाकी अकदार पैदा होती हैं, इससे भी आगाह हैं। तो उनके घर में जो मेहमान आते हैं, जब आइवन एलिख मेहमानों को मदऊ करते हैं तो वो ऐसे मेहमानों का इंतखाब करते हैं जो तालीम याफ्ता हैं। और जाहिर है कि जिंदगी का ये वो पहलू है, या जिंदगी की ये वो जहत है जिसमें उनके लिए एक तरह का सुकून का पहलू मौजूद है। और जिंदगी का एक दूसरा पहलू है जो आइवन एलिख और प्रास्कोविया फ्योदोरोवना की निजी जिंदगी से इबारत है। अब इसमें क्या होता है कि जब वो मेहमानों को मदऊ करते हैं और कुछ ताम की, कुछ मदऊ किए जाने वाले मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जब अशिया मंगवाई जाती हैं तो उनके बीच में एक आवेजिश पैदा हो जाती है। और फिर आगे चलकर क्या होता है कि आइवन एलिख के दरमियान आवेजिश जो है वो फिर सुलझ जाती है और फिर जिंदगी अपने डगर पर चलना शुरू हो जाती है। तो जाहिर है कि आगाज है कहानी का फिर जो है वो मुख्तलिफ उसमें मोड़ आते हैं, मुख्तलिफ वाक़यात आते हैं, मुख्तलिफ समाजी और निजी और रियासती सतहों पर मुख्तलिफ सूरत हाल या सूरत अहवाल का इंसान को सामना करना पड़ता है। एक सिचुएशन का सामना करता है, फिर दूसरी सिचुएशन का सामना करता है, फिर तीसरी सिचुएशन का, साइमल्टेनियसली ये सिलसिला चलता रहता है। और जिंदगी जो है वो एक ज़ाहिरा डगर पर ठहरी नहीं रहती। जिंदगी है तो फिर जाहिर है कि वो अपनी हरकियात के साथ, अपनी नामियाती सिलसिलों के साथ आगे जो है वो चलती रहती है। तो अब क्या है कि जब उस की पसली में दर्द की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है तो वो थकावट का शिकार होना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे पर पजमुर्दगी के आसार नजर आते हैं, वो अफसुर्दा रहना शुरू कर देता है। और नतीजा क्या निकलता है कि ग्लोवियन खानदान की आरामदेह बाइज्जत जिंदगी का मजा किरकिरा होने लगता है। मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े रोज बरोज बढ़ते गए। कुछ ही दिन के अंदर अंदर जिंदगी में कोई आरामदेह और खुशगवार चीज बाकी नहीं रही। मुहज़्ज़ब फ़ज़ा तक भी कायम रखना मुश्किल हो गया, लड़ाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगीं। ऐसे मौके उंगलियों पर गिने जा सकते थे जब मियाँ बीवी एक साथ हों और उनमें कोई महाभारत न छिड़ गई हो। जाहिर है कि एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है निजी जिंदगी में, यानी प्रास्कोविया फ्योदोरोवना, मिखाइल और आइवन एलिख की निजी जिंदगी के दरमियान एक कश्मकश का सिलसिला और निजी जिंदगी में आवेजिशों का सिलसिला, लड़ाई झगड़ों का सिलसिला दिखाया है। जाहिर है कि ये वो हकीकत है जिसे अगर नॉवेलिस्ट आंख चुरा जाता तो इसका मतलब ये है कि वो हकीकत निगार नहीं था। उसका मनसब ये भी है कि वो समाजी जिंदगी के हकायक कारीन के सामने लाकर रखे। अब वाकई प्रास्कोविया फ्योदोरोवना का झगड़ा बेजा नहीं था। उसके शोहर का मिजाज खराब है। अपनी मखसूस मुबालगा आराई से काम लेकर वो कहती थी कि आइवन एलिख सदा का बद मिजाज और उसी किसी ठंडे मिजाज की फरिश्ता सिफत औरत का जिगर है कि 20 साल से उसे भुगतती आ रही है। ये वाकया है कि अब तो हमेशा वही छेड़ कर लड़ाई निकालता था। वो आमतौर पर खाने पर बैठने से पहले या शोरबा पेश होते वक्त किसी न किसी चीज में ऐब निकाल देता।
کبھی برتن خراب ہوتے تو کبھی کھانا بد مزہ، کبھی اس کا بیٹا میز پر کونیاں ٹکا دیتا تو کبھی بیٹی کے بال اچھی طرح سنورے نہیں ہوتے تھے، اور وہ ہر بات میں پراسکوویا فیودورونا کو قصوروار ٹھہراتا تھا۔ شروع میں تو پراسکوویا فیودورونا بھی ترکی بترکی جواب دیتی اور اسے بڑی بری باتیں کہتی، مگر 2 دفعہ کھانا شروع ہوتے ہی آئیون ایلک پر غصے کا اس قدر سخت دورہ پڑا کہ اس کی بیوی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی بد مزاجی کا اصلی سبب یہ ہے کہ کھانا کھا کر اسے متلی ہونے لگتی ہے۔ سو اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ اس نے یہ کوشش ضرور کی کہ کسی طرح جلدی کھانا ختم ہو جائے۔ اسے ضبط اور تحمل سے کام لینے پر بہت نازاں تھی۔ اس نے یہ طے کر لیا کہ اس کا شوہر بے انتہا بد مزاج ہے، اس نے بیوی کی زندگی تلخ کر رکھی ہے۔ وہ اپنے اوپر ترس کھانے لگی اور جتنا اسے اپنے اوپر رحم آتا تھا اتنا شوہر سے نفرت ہوتی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہاں ایک طرح سے پراسکوویا فیودورونا کی معاملہ فہمی کہہ لیجئے، اس کی مزاج شناسی کہہ لیجئے، یا اس کی دانائی، حکمت اور فہم و فراست کہہ لیجئے کہ اسے بھی کسی قدر احساس ہونے لگا تھا کہ وہ بد مزاج یا چڑچڑا کیوں ہو گیا ہے، چونکہ اس کی پسلی میں جو چوٹ لگی تھی وہ چوٹ اتنی شدت پکڑ چکی تھی کہ جس نے اسے یعنی میخائیل کے ہسبینڈ کو، پراسکوویا فیودورونا میخائیل کے ہسبینڈ آئیون ایلک کو شدت کے درد میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وجہ سے یہ بھی ایک انسانی نفسیات کا ایک پہلو ہے یا انسانی نفسیات کی ایک صورت ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کسی اندر کے کرب میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں سے متقاضی ہوتا ہے یا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے قریبی رشتے کے لوگ اس کا احساس کریں، نہ صرف احساس کریں بلکہ اس کی خاطر تواضع بھی کریں اور اس کو جو ہے وہ زیادہ وقت دیں۔ ظاہر ہے کہ اب پراسکوویا فیودورونا میخائیل نے دانائی سے کام لیتے ہوئے، عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اب ترکی بترکی جواب دینے کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، اور اس کا دل چاہنے لگا تھا کہ اس کے شوہر کو موت آ جائے۔ یہاں پھر ایک بات بہت باریک بینی سے ناول نگار نے پیش کی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان ایک تکلیف سے جان تو چھڑانا چاہتا ہے، یعنی پراسکوویا فیودورونا کی خواہش تو یہ ہے کہ اسے موت آ جائے، لیکن وہ اس خواہش کو یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ خواہش اس کی پوری ہو جائے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آئیون ایلک کو پیسے مل رہے تھے اور ان کا گھر کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن وہ واقعی یہ بھی نہیں چاہ سکتی تھی کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس صورت میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور اس چیز نے اس کو شوہر کے اور بھی زیادہ خلاف کر دیا۔ یہ خیال کر کے اس کا احساس مظلومیت اور بھی بڑھ گیا کہ اس کے شوہر کی موت بھی اسے اس عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی۔ اس خیال سے اس کو غصہ آتا، کوفت ہوتی، وہ اپنی اس کوفت اور غصے کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے شوہر کے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو احساس مظلومیت ہے اس میں فزونی کیوں کر ہوئی، اس میں اضافہ کیوں کر ہوا؟ اس لیے اضافہ ہوا کہ یہ جو کلفتیں ہیں یہ زندگی کی کلفتیں ہیں، جیتے جی انسان ان کلفتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ ناول نگار نجی واقعات کو زندگی کے دائرے پر پھیلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ معمولی واقعات کو غیر معمولی انداز پر لا کر منتج کرتا ہے، یعنی ایک نجی زندگی کے واقعہ کو جب لا کر جو ہے وہ بڑی اسکرین پر، بڑے پردے پر دکھاتا ہے، تو وہ بڑا پردہ یا بڑی اسکرین زندگی کی اسکرین ہے، وہ زندگی کا پردہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے اس کے جکڑ بند سے آزادی مجھے ایک بندے کے میری زندگی سے چلے جانے سے نہیں ملے گی، بلکہ یہ زندگی کی کلفتیں، زندگی کے مصائب، ان کو تو بہرحال جو ہے وہ جھیلنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اگر پامردی سے، اگر ہمت سے زندگی میں ان تمام عناصر و عوامل کو فیس کرے، ان کا مقابلہ کرے اور اس باتی فکر کے ساتھ زندگی کی حرکیات کے ساتھ چلے، تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں مثبت پہلو نکل ہی آتا ہے، یا اچھا پہلو اس کی نظروں کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔